وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من همزه ونفخه ونفسه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری عظمت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء. ساریاں بڑائیاں اور کبریائیاں اس کلے عرشاں والے پروردگار نو پھپدیاں اور شائدیاں نے جو کلہ ہی پوری کائنات دا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام خیر الانعام سید ولد آدم حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. محترم بھائیو بزرگوں دوستو میرے قابل قدر نوجوان ساتھیو میری عزت لائق حرمت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں بہنوں بچیو اللہ دا قرآن سورہ توبہ 10واں سپارہ 2 آیات مقدسات دی تلاوت دی سعادت حاصل کیتی ہے جو کہ میرے عنوان دے نال معنون ہے. خلوص دل نال دعا فرماؤ اللہ کا الحاکمین میں آکرو ناچیز نو شرائع صدر دے نال حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے اور پھر کما حقہ اللہ سانو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی قدر مسجد ایسی جگہ نو کیا جاندہ ہے جس جگہ تے سجدہ کیتا جائے. گویا کہ مسجد مسلمانہ دا ایسی مرکزی جگہ نو کیا جاندہ ہے جتھے مسلمان اسلام لیوا کلمے نو منل والے اجتماعی طور تے سجدہ کرن اس نو مسجد کیا جاندہ ہے. مسجد دی اہمیت افضلیت اور عید آداب اللہ دے قرآن نے بھی بیان کیتے نے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیتے نے.
عزیز ساتھیو، جس طرح ساری روئے زمین دے اندروں اللہ نے مسجداں والی جگہ نو افضلیت دیتی ہے، اور مسجداں دے اندروں سب تو زیادہ افضلیت اللہ نے اپنے گھر اپنی مسجد بیت اللہ مسجد حرام نو دیتی ہے۔ اللہ نے اس نو بیت اللہ آکھیا ہے، خانہ کعبہ نو اللہ نے اپنا گھر آکھیا ہے، اپنا گھر، اور روئے زمین دے اوپر جتنیاں مساجد نے یہ ساریاں بیوت اللہ نے، گویا کہ اللہ دے گھر نے، اور گھر اندر اوہی بندہ جاندہ ہے جنوں صاحب خانہ گھر والا اجازت دیندا ہے۔ بغیر اجازت دے کوئی کسے دے گھر داخل ہو سکتا نہیں۔ اے عام جہا ایک اصول ہے، اور اللہ نے یہ اصول اپنے گھر واسطے بھی مقرر کیتا ہے۔ اللہ انہوں توفیق دیندا ہے اپنے گھر اندر آن دی جنوں اجازت دیندا ہے، جیدے تے اللہ مہربان ہوندا ہے، راضی ہوندا ہے، انہوں ہی داخلہ نصیب ہوندا ہے۔ اور پھر جیڑا انہاں مسجداں دے اندر آن لگ پیندا ہے، پھر اللہ انہوں اپنے وڈے گھر بیت اللہ اندر بھی بلا لیندا ہے۔ اے اللہ دا اصول ہے، او دا انداز، طریقہ اور محبت ہے۔ عزیز ساتھیو، اے جو مسجداں نے نا، اینا دی بڑی شان ہے، مسجداں دی بڑی شان ہے، مسجداں بنان والیاں دی بڑی شان ہے، تے مسجداں دے اندر کام کرن والیاں دی بڑی شان ہے۔ جویں مسجد دا مقام ہے، ایویں امام مسجد دا بڑا مقام ہے، ایویں مسجد دے نمازیاں مقتدیاں دا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ نے، اللہ دے حبیب نے اینا مراتب نو بیان کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذرا توجہ فرمانا، اللہ احکام الحاکمین دس رہنے کہ میں اونا بندیاں تے راضی ہو جانا، خوش ہو جانا جو میرے گھراں دی آباد کاری کر دینے، جو میرے گھراں نو آباد شاد کر دینے، جو میرے گھراں نو بنا دینے۔ محبوب علیہ السلام فرماندے نے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جیڑا دنیا تے میں رب دا گھر بنانا ہے، میں رب جنت دا گھر بنا دینا۔ اے اللہ دا وعدہ ہے، جیڑا دنیا تے رہ کے میرے گھر دی خدمت کردا ہے، اللہ فرماندے نے جنت میں او دی خدمت کراں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کنا مقام مل گیا مسجد، اور مسجد نو بنان والے نا کنا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اور اللہ نے اے مسجداں بنان والیاں دیاں خوبیاں، علامتاں، صفتاں بیان کیتیاں نے۔ آؤ سنو اللہ دا قرآن، اللہ کا ملاقمین سورہ توبہ دے اندر بیان فرما رہے نے، فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ اللہ کا ملاقمین صفتاں بیان کر رہے نے، خوبیاں بیان کر رہے نے اونا بندیاں دیاں جھڑے بندے اللہ دیاں مسجداں تعمیر کر دینے۔ اب مسجداں دے آداب سنن والے ذرا توجہ کرنا، میں بات کی سمجھانا چاہنا، ذرا توجہ کر دے جانا۔ اللہ دا قرآن کی بات بیان کر رہے ہیں، فرما انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ۔
پہلی صفت مسجد آباد کرنے والیاں دی، مسجد تعمیر کرنے والیاں دی پہلی صفت اللہ دا قرآن دس رہا، فرمایا انہاں دی پہلی خوبی ہے کہ اللہ تے ایمان لے آندے، اے صحیح معنیاں دے اندر مومن ہوندے نے۔ اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے تے دوسری صفت انہاں دی والیوم الآخر، فرمایا انہاں دا آخرت دے اتے یقین ہے، انہاں نو پتا ہے کہ اسی دنیا تے رہ کے اللہ دا گھر بناواں گے، اللہ ساڈا گھر جنت اندر بنا دے، انہاں دا ایمان ہے، اے آخرت دے اتے یقین رکھ دینے۔ پھر انہاں دی خوبی ہے کہ مسجد بن گئی، اللہ دا گھر بنا لیا ہے، تے پھر اے نہیں کہ نماز ہی پڑھن نہیں آئے، اللہ دا گھر تے بنا لیا ہے، مسجداں تے بنائی جا رہے ہیں، اے مسجداں ویران سنسان بے آباد، فرمایا نہیں جڑے بندے مسجداں بنا دینے پھر انہاں نو آباد بھی کر دینے، تے مسجد دی آبادی کنج ہوندی ہے، اللہ کا ملاکمین فرما رہے نے مسجد دی آبادی واقام الصلاۃ، نماز پڑھن نال مسجد دے اندر آن نال مسجد آباد ہوندی ہے، سبحان اللہ، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اللہ فرماندے نے انہاں دی تیسری تے چوتھی خوبی ہے کہ نماز پڑھ دینے، اللہ دے دتے ہوئے مال دے اندروں زکاة دیندے نے، خرچ کر دینے، جتھے مسجد نو ضرورت ہے، مدرسے نو ضرورت ہے، اے اپنا مال سنبھال کے نہیں رکھ دے بلکہ اپنا مال خرچ کر دینے۔ اللہ اکبر، فرمایا انہاں دے اندر اے بھی صفت ہے۔ اور پنجویں صفت کی اللہ فرماندے نے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اے کسے کولوں ڈر دے انہاں دا دل دے اندر کسے دا خوف نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کا ملاکمین فرمانے نے اے صرف ڈر دینے تے اللہ وحدہ لا شریک تو ڈر دینے، اس تو علاوہ انہاں دے دلان دے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کسے انسان تو نہیں ڈر دے، کسے پتھر جن تو نہیں ڈر دے، کسے اور مخلوق تو نہیں ڈر دے۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو ڈارے تے صرف ایک عرشاں والے رب دا ڈارے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کا ملاکمین فرماندے نے جنہاں دے اندر پانچ خوبیاں نے، او پانچ وقت دی نماز مسجد دے اندر آ کے پڑھ دین تے پنجے ہی نمازاں پڑھ دینے، جنہاں دے اندر پانچ خوبیاں نے فاساؤ اولئک یقولوا من المہتدین، امکان ہے یہ، غالب گل ہے یہ کہ اللہ انہوں ہدایت یافتہ لوگاں دے اندروں کر دے گا، اے اللہ دے ہدایت یافتہ لوگ بن جان گے، اللہ انہاں دے اتے اپنے انعام و اکرام کر دے گا۔ معلوم ہویا جڑے لوگ اللہ دے گھر بنا دینے، اللہ دے گھر تعمیر کر دینے، اللہ دے گھر آباد کر دینے، او ہدایت یافتہ لوگ ہوندے نے، تے جڑے لوگ مسجد دی آبادی نہیں چاہندے، جو دل کیتا آ گئے جدو دل کیتا آ گئے، جو دل کیتا چلے گئے، نہ آن دا نہ جان دا، انہاں دا کوئی شیڈول ہی نہیں،
انہوں روکن والا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کا ملاکمین نے خبر کیتا ہے کہ جڑے مشرکین نے ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، اوے مشرکاں بدتیاں دا تے کم ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ دے گھراں نوں آباد کرن والے صرف ایماندار مومن ہی ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ایمان والیاں نو اللہ نے شرف بخشیا ہے کہ وہ اللہ دیاں گھراں دیاں آباد کاریاں کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں تشریف لے آئے نے مدینے دے اندر۔ جدو مدینے دے اندر تشریف لے آئے نے آپ علیہ السلام نے اے سارے مدینے دا جائزہ لے آئے۔ آپ علیہ السلام نو بنو نجار دی اے زمین اے جگہ اے خطہ اے ٹکڑا بڑا پسند آیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے میرا دل کردہ ہے اسی ایتھے اللہ دا گھر بنائیے، اللہ دا گھر تعمیر کریے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ علیہ السلام نے جس جگہ تے مسجد نبوی بنی ہوئی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے اے دے اتے اس جگہ دے اوپر اپنے ہاتھ مبارک دے نال مسجد دی بنیاد رکھی ہے۔ بڑا اعتراض کر دینے لوگ، او جی چھوٹا جہا پنڈ انڈیاں مسجداں اینیاں مسجداں، او جی ہن آ بھی مسجد بن گئی، ہن آ بھی مسجد بن گئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اصل تے نا اے شیطان کچوکے لگاندا ہے۔ شیطان آپ تے بولدا نہیں، وہ بندیاں دے راہیں بولدا ہے۔ آ دکاناں انیاں بڑیاں جا رہیاں نے، کدے کسی نے کیا ہوئے اوے تو کیا دکان بنائی ہے؟ کسی نے کیا ہوئے؟ آ کنجر خانے کنے تھیٹر بکواس کھول دے نے، کسی نے جا کے کیا ہوئے؟ اوے پہلے انہیں کنجر خانے نے ہن تو کیا کھول لیا ہے؟ ہائے ہائے، اے زور چلدا تے مسجد تے چلدا ہے، زور چلدا تے مسجد والیاں تے چلدا ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مسجد نبوی دی بنیاد رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اے بنو نجار دے کولو زمین لئیے قیمتن، اور روایات دے اندر آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کولو قیمت نہیں سی لینا چاہندے لیکن آپ نے زبردستی دیتے پیسے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اے بچیاں نو او بنو نجار دے جڑے دو بچے سی او یتیم انہاں دی جگہ پسند آئی، آپ نے انہاں نو قیمت ادا کیتی، انہاں نو او جگہ ٹکڑے دی حصے دی او زمینی کتے دی نبی علیہ السلام نے ادائیگی کیتی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ علیہ السلام صحابہ نو کہندے نے میرے صحابہ ایتھے اللہ دا گھر تعمیر ہوئے گا، اور آپ علیہ السلام نے اللہ دے گھر دی تعمیر دا آغاز فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ دا گھر تعمیر کیتا ہے۔ 80 ہاتھ لمبائی تے 40 ہاتھ چوڑائی۔ میرے محبوب علیہ السلام مختلف روایات آندیاں نے، میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ دا گھر تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے درمیان دے اندر پلر تے ستون بنائے نے کھجور دے تنیاں دے نال، کھجور دے تنیاں نو گڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے کھجور دیاں پتیاں تے شاخاں دیاں چھتاں بن گئیاں نے۔ میرے محبوب علیہ السلام اللہ دا گھر تعمیر کر چکے نے۔ اللہ کا ملاکمین نے آرڈر دے دیتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد نبوی دے اندر باقاعدہ جماعت دا آغاز کر دیو، اس تو پہلے اذان دا آغاز کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ کا ملاکمین مسائل نازل کر رہے نے، میرے محبوب علیہ السلام دس رہے نے وضو انج کرنا جے
جے نماز انج پڑھنی سبحان اللہ مسجد دے اندر ایویں داخل ہونا ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے جدو اللہ دے گھر دے اندر آنا تے دعا پڑھنی اللہم افتح لی ابواب رحمتک سبحان اللہ لفظ گنے آجے لفظ 5 اللہم افتح لی ابواب رحمتک 5 لفظ سبحان اللہ تے جدو نکلنا ہے ادو بھی 5 لفظ سبحان اللہ اللہم انی اسالوکا اللہم انی اسالوکا من فضلک اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے دسیا ہے کہ اس طرح داخل ہونا ہے یہ سجا پیر دایا پیر اندر داخل ہونا ہے اللہ کو دعا کرنی نے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ سونیا میں تیرے گھر دے اندر داخل ہو رہا میرے واسطے اپنے فضل دے دروازے ہی کھول دے معلوم ہویا مسجد دے اندرو اللہ دا فضل ملدا ہے اللہ دی رحمت ملدی ہے اللہ دی مہربانی ملدی ہے اللہ رحمتاں فرما دیندے نے اپنے فضل فرما دیندے نے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ السلام نے ادب سکھایا ہے اور آپ علیہ السلام نے ادب تینوں مینوں سکھایا ہے اے مسجد دے اندر آن دا طریقہ دسیا ہے کہ اس انداز دے نال آنا ہے محبت پیار دے نال آنا ہے کسرت دے نال آنا ہے لگاتار آنا ہے صرف جمعے والے دن نہیں آنا اس ہر دن ہی 5 مرتبہ آنا ہے تے اللہ دا فضل تلاش کر دے ہی آنا ہے اللہ اکبر اللہ اور اللہ کا ملاقمین نے اے مسجد دے اندروں اعلان فرما دیتا ہے کہ جمعے والے دن جدو آنا ہے اللہ اکبر اللہ نے احکامات ادب آداب نازل فرما دیتے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنانو دس دیو یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرمایا جدو مسجد دے اندروں محراب ممبر دے اندروں اذان گونجن لگ پوے جمعے دی تے پھر اپنی ہٹی کھٹی چٹی اے سارا کچھ بند کر دینا جے اے کاروبار تجارت بند کر دینی ہے اپنے کم کار بند کر دینے نے فسعوا الی ذکر اللہ پھر دوڑ کے آ جانا ہے اللہ دے ذکر دی طرف اللہ دی رحمت دی طرف وذروا البیع تے تجارت نو چھوڑ دینا جے اے اپنی دکان بند کر دینی جے اپنے کم کار بند کر دینے جے اللہ اکبر اللہ نے ادب دس دیتا ہے اے جمعے والے دن ضرور مسجد دے اندر آنا ہے کم کار چھوڑ دینے نے فائدہ کی ہوئے گا فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فرمایا تواڈے واسطے چنگا ہے بہتر ہے اے دے اندر تواڈے واسطے خیر ہے اللہ اکبر اللہ تے جدو جمعے دی نماز پڑھ لو اجتماعی طور دے اے مسجد دے اندر جمعہ کے پڑھ لو تے پھر کی کرنا ہے اللہ فرماندے نے جدو پڑھ لو جمعہ اے با جماعت مسجد دے اندر اے جمعہ تے خطبہ سن لو تے پھر کی کرنا فائدہ قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ
پھر تسی جدو نماز پڑھ لو نماز ختم ہو جائے پھر اللہ دی زمین دے اندر پھیل جاؤ پھر اپنے کام کار کرن لگ سبحان اللہ پھر اپنے کام کار کرن لگ پاؤ کام کار کرن لگ پاؤ اللہ اکبر اللہ حافظ محمد روپڑی رحمہ اللہ انج کر کے جمعے دا خطبہ دین واسطے کھڑے ہوئے نے انہاں دے بیٹے عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ اے باپ بیٹا نا کماد لاؤن واسطے گئے دوویں پیو پتر کماد لاؤن واسطے گئے تے حافظ محمد رحمہ اللہ روپڑی اپنے پتر عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ نو کہنے لگے عبداللہ کام ہجے واوا پیا تے جمعہ میں جا کے پڑھانا ہے پترا ایویں کرا جوگاں کھڑیاں کر دے تے آ کے نا تے پھر کماد لاواں گے کماد پھر آ کے لاواں گے تے جمعہ جڑا ہے نا آ کے پڑھنا ہی دیر نہیں ہو کرنی مسجد اندر آنے ٹھیک ہے ابا جی آ گئے حافظ محمد رحمت اللہ علیہ آ کے نا غسل کیتا آ کے ممبر تے کھڑے ہو گئے تقریر کرن لگ پے ہن سامنے ویکھے آدھا جمعہ گزر گیا حافظ عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ انج ادھے جمعے دے درمیان چاہے بڑا غصہ آیا بابا جی نو کہ میں آپ دے بیٹے نو کی کہہ کے آیا اینو اثر نہیں ہویا جمعہ پڑھایا جمعہ ختم ہو گیا بیٹے عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نال لیا مربے چلے گئے کہنے لگے جنیاں جنہ وگا سی 2 کناڑا سی جنیاں بیج کے ہیں ساریاں پٹ دے اے اللہ دی نافرمانی اندر لگیاں نے مینوں ایک کماد نہیں چاہیے دا مینوں ایک دنیا نہیں چاہیے دی جیڑا اللہ دی نافرمانی دے اندر کام ہوئے او کیویں فائدہ مند ہو سکتا ہے سبحان اللہ ایسی سلف ایسی اللہ دے ولی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اللہ فرماندے نے جمعے تو پہلے کام ختم کر دینا ہے تے جدو جمعہ پڑھ لیا اجتماعی طور تے مسجد دے اندر فرمایا پھر اللہ دی زمین دے اندر پھیل جانا ہے پھر جڑے کام رک گئے نے وہ سارے ہی مکمل کر لین سبحان اللہ اینا کمہ دے اندر اللہ آپ برکت پیدا کر دے گا تاں تھے اللہ دے حبیب علیہ السلام فرمانے نے جدو مسجد دے اندر آنا ہے اللہ دا فضل تلاش کرنا ہے تے جدو بھی آنا ہے جس ویڑے بھی آنا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے ادب دسیا ہے فرمایا لا یجلس احدکم حتی یصلی رکعتین وفی روایت لا یجلسن احدکم حتی یصلی رکعتین اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے جدو مسجد نے اندر آنا اے ادب سکھا رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام فرمایا جدو مسجد نے اندر آنا ہے انی دیر تک بینا نہیں جنی دیر تک 2 تحیات المسجد دیاں رکھتا نہیں پڑھ لینی میرے محبوب علیہ السلام نے دسیا اے مسجد نادب ہے فرمایا جدو مسجد نے اندر آنا ہے پماں خطبہ ہو رہا ہے خطبہ ہو رہا ہے نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں ایک صحابی آیا آ کے نا دوران خطبہ انجی بہ گیا آپ علیہ السلام نے اینو مسجد دا ادب دسیا فرمایا کم کھڑا ہو جا بھئی فصل رکعتین کھڑا ہو تے کھڑا ہو کے 2 رکعتاں پڑھ سبحان اللہ اے مسجد دا ادب ہے اے مسجد دی شان ہے کہ مسجد دے اندر اتنی دیر بیٹھیا نہ جائے سبحان اللہ جتنی دیر تک 2 رکعتاں تحیات المسجد دیاں نہ پڑھ لیا جان اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندر حاجت پوری کر لیندا ہے آپ علیہ السلام فرماندے نے پھر گھروں ہی وضو کر لیندا تے چل پیندا ہے مسجد
مسجد دی طرف وضو کر کے ہن زور دا وقت ہو گیا ہے، ہن عصر مغرب عشاء فجر دا وقت ہو گیا ہے، حاجت گھر اندروں پوری کیتی ہے، وضو گھر اندروں کیتا ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ کا ملاکمین اے تے رحمتاں کی کردے نے، اے تے فضل کی کردے نے، فرمایا تو کتابو دارا جاتا بے کل خطوات یختمها۔ سبحان اللہ، میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے تو کتاب و دارا جاتا، تو کتاب و دارا جاتا بے کل خطوات یختمها۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے اے جننے قدم چلدا ہوندا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ ایک نیکی لکھ دے جاندے نے، ایک گناہ اللہ مٹاندے جاندے نے۔ اے اگر 1000 قدم چل کے آیا ہے اللہ اے دیاں 1000 نیکیاں لکھ دیندے نے، اے دیاں 1000 برائیاں مٹھا دیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ، اے مسجد دی شان ہے، اے مسجد دا ادب ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے حکم دیتا ہے، حکم دیتا میرے محبوب علیہ السلام نے بے بناء المسجد فی الدور، میرے محبوب علیہ السلام نے حکم دیتا، فرمایا اپنے محلیاں دے اندر، اپنی آبادیاں دے اندر مسجداں بناؤ۔ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بناء المسجد فی الدور، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے محلیاں دے دور، فرمایا اپنے محلیاں دے اندر، اپنی آبادیاں دے اندر مسجداں بناؤ، تے جدو مسجداں بنا لاؤنا پھر مسجداں دا خیال بھی رکھنا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے ایتا خطفا آپ علیہ السلام فرماندے نے آپ نے فرمایا کہ مسجداں نو پھر صاف ستھرا بھی رکھنا ہے تے خوشبودار بھی رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، مسجداں نو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے تے خوشبودار بھی رکھنا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے اے آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے، فرمایا مسجداں نو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے تے خوشبودار بھی رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے عظیم لوگ ہو، الحمدللہ عظیم الشان مسجد اللہ نے اپنا گھر دیتا، صاف ستھرا کر دیتا۔ سبحان اللہ، تے خوشبودار کا ایتھے کدھر لگا ہویا سی، ہاں جی خوشبودار، ہاں جی ماشاءاللہ ایتھے لگا، لگا جی میرے اتنے لگا۔ سبحان اللہ، ہاں جی خوشبو بھی اپنے آپ جاری ہوندی۔ سبحان اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسجداں نو صاف ستھرا رکھنا ہے تے خوشبودار رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے ادب سکھایا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، مسجد دی صفائی دا آپ خیال رکھنا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے او بی بی او بندہ صحابی، دو روایتاں، ایک روایت مائی دا تذکرہ آندا ہے، ایک روایت صحابی دا تذکرہ آندا ہے، جڑے مسجد دی صفائی کرنے سی نبی علیہ السلام انہاں دی قبر تے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ، کنا احساس دیتا خادم المسجد نو، مسجد دے خادم نو نبی علیہ السلام نے کنا اعزاز بخشیا ہے۔ او دی قبر تے گئے تے کھڑے ہو کے اتھے نماز جنازہ پڑھی۔ سبحان اللہ، اے مسجد دی، اے خادم المسجد دی اللہ نے شان بنا دیتی ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، سنن ابی داؤد دی روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ بخاری دے اندر بھی موجود ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حدیث ذرا توجہ نال سنی تے اپنے گلے
والے دا ہار تے زیور بنا کے لے جائیں تے ہر جمعے مسجد دے اندر آن تو پہلے ایک کام ضرور کری، بڑا فائدہ ہوئے گا۔ ذرا توجہ فرمانا، میں کی عرض کرنا چاہنا، میرے اور تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ جمعے والے دن من غسالا وغتسالا وبکارا وابتکارا، آپ علیہ السلام فرمان دینے جڑا جمعے والے دن غسل کرنا ہے، غسل کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جمعے والے دن ہر مسلمان بالغ عاقل دے ہوتے غسل کرنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، واجب ہے۔ ہاں شرعی عذر نہ ہوئے کوئی، لیکن فرمایا کہ واجب ہے، ضروری ہے، ضرور کر کے آئے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے من غسلا وغتسلا، جیڑا بندہ غسل کردا ہے گھر والیاں نو غسل کرواندا ہے، وبکارا وابتکارا، اول وقت دے اندر آندا ہے، جلدی جلدی آندا ہے، لیٹ نہیں آندا۔ میرے محبوب علیہ السلام اے ادب سکھا رہے نے، مسجد دے اندر آن دا ادب سکھا رہے نے، اور بالخصوص جمعے دی نماز دے اندر مسجد دے اندر آن دا نبی علیہ السلام ادب سکھا رہے نے۔ فرمایا من غسلا وغتسلا، فرمایا غسل کردا ہے گھر والیاں نو غسل کرواندا ہے، وبکارا وابتکارا، اول وقت دے اندر آندا ہے، اول وقت دے اندر آندا ہے، پہلی اذان تو پہلے پہلے آندا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے وَيَمْشِي وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، ادب سکھا رہے نے محبوب علیہ السلام، اے پیدل چل کے آندا ہے۔ میرے تے نہ فتوا جڑ دے جیکڑا پیدل آندا ہے، یہ تے اپنی گڈی موٹر سائیکل تے آندا ہے، اینوں کہدا ثواب ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جانیوں تو پھر میں فجر والی ٹرا تے پھر ہی ایتھے پہنچا، اللہ خیر کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے وَيَمْشِي وَلَمْ يَرْكَبْ، پیدل آندا ہے سواری تے۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجبوری ہے، الا من عذرن، کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، آ نہیں سکتا، چلیا نہیں جا سکتا، مریض ہے، سبحان اللہ، او آ سکتا ہے۔ بابا خوشی محمد رحمت اللہ علیہ ٹریکٹر تے آندا سی، ہاں ٹریکٹر تے ماشاءاللہ، اللہ او دی قبر نو منور فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وَيَمْشِي وَلَمْ يَرْكَبْ، فرمایا پیدل آندا ہے سواری تے نہیں آندا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، تے امام دے قریب ہو کے بیندا ہے، سبحان اللہ، امام دے قریب ہو کے نیڑے ہو کے بیندا ہے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، تے خطبہ غور نال سندا ہے، سوندا نہیں، خطبہ غور نال سننا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے وَلَمْ يَلْغُوا، تے آپس دے اندر لغویات گلاں نہیں کردا، ایک دوسرے دے نال گفت و شنید نہیں کردا، باہم ہم کلام نہیں ہوندا۔ آپ علیہ السلام فرمانے نے اے دے اتے اللہ دیاں کی رحمتاں ہوندیاں نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے بے کل خطوۃ، آپ علیہ السلام فرماندے نے اے کرو چلے آئے، اے ساری تیاری کر کے چلے آئے، سونے پیارے کپڑے پہن کے چلے آئے، خوشبو لگا کے چلے آئے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے جیڑا جیڑا قدم چلدا جاندا ہے، اے قدم چکدا جاندا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے بے کل خطوۃ اعمال سنۃ، سبحان اللہ،
بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے انہوں ہر قدم دے بدلے 1 سال دے روزیاں دا ثواب، 1 سال دیاں تہجداں دا ثواب. سبحان اللہ. اے تمام کر کے مسجد والا آندا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرمانے نے انہوں اے اجر ملدا ہے، انہوں اے ثواب ملدا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے عزیز ساتھی آپ مسجداں دا بڑا شانی، مسجداں دا بڑا مقامی. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی نبی نے صحابی میرے محبوب علیہ السلام دے کول آئے، محبوب جی میرا گھر بھی بڑی دور ہے، میں نبی ناواں لیان والا بھی کوئی نہیں، میں مسجد دے اندر آنا وا رستے اندر درندے نے، مینوں خطرہ ہے، پر خطر رستہ ہے. میرے محبوب جی میں آنا میرے واسطے مشکل ہے، کیا میرے واسطے رخصت ہے؟ آپ علیہ السلام فرمانے نے عبداللہ تیرے واسطے رخصت ہے، گھر دے اندر ہی پڑھ لیا کر. اللہ اکبر. اللہ عبداللہ انج کر کے مڑے نے جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا محبوب جی عبداللہ نبی نے صحابی کو پوچھو اے اذان دی آواز سننا ہے کہ نہیں، یہ دے کنا تک اذان دی آواز پہنچ دی ہے کہ نہیں. آپ علیہ السلام فرمانے نے اتسمع النداء عبداللہ اتسمع النداء، تینوں تیرے گھر دے اندر اذان دی آواز پہنچ دی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے فاجب محبوب جی آواز تے پہنچ دی ہے، میں اذان تے سندا وا. آپ علیہ السلام فرماندے نے اگر اذان سننا ہے پھر مسجد دے اندر آنا پائے گا، پھر مسجد دے اندر آنا پائے گا. اللہ اکبر. اللہ پھر آپ نے ایک ذمہ داری اور لا دیتی، فرمایا صبح دی اذان بھی عبداللہ تو ہی کہنی ہے. سبحان اللہ. اے نبی نے صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا دیتیاں. معلوم ہویا جڑے لوگ مسجداں تعمیر کر دینے اللہ نے انہاں دیاں شاناں بڑیاں بنائیاں نے. اسے واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.